ورضا نفسه وزینۃ عرشه ومداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلہم التی کانوا علیہا. تو لہذا کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو حماقت کا شکار ہیں، جو بے وقوفی کرتے ہیں اور جو احمق ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ذات نے، کون سے حکم نے ان کا جو پریویس قبلہ تھا اس سے پھیر دیا. یہاں سے آگے اب وہ جو اس دن ہم نے کتاب الایمان میں وہ جو حدیث پڑھی تھی، اور جن لوگوں نے حدیث کا سیشن لیا ان کو تو سمجھنا بہت آسان ہوگا اور ان کے لیے دہرائی بھی ہوگی. یہاں سے آگے تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے. قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ کا روٹ ورڈ ہے قاف با لام. قبلہ کہتے ہیں آگے کو، پہلے کو. قبلی کا پہلے سے تیرے، یعنی جو پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی وہ آگے ہوتا ہے. تو گویا قبلہ اس نماز کے دوران شرعی اصطلاح میں قبلہ اس ڈائریکشن کو، اس سمت کو، اس رخ کو جس کو آگے رکھ کے نماز ادا کی جاتی ہے. وہ عمارت، وہ بلڈنگ، وہ جگہ جس کو اپنے آگے تصور کرتا ہے نمازی کہ وہ فلاں چیز میرے آگے ہے، اور آٹومیٹکلی جو چیز آگے ہوتی ہے اس کی طرف اس کی چہرے کا رخ ہوتا ہے، ڈائریکشن اور سمت ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے قبلہ. قبلہ چونکہ ہر امت، ہر نبی کے پیروکاروں کے لیے نماز کی فرضیت، نماز کا حکم تو ہر دین میں ہر نبی کے ساتھ رہا، تو ہر نبی کی امت کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ مقرر کیا گیا، کوئی سمت ان کی عبادات کی ڈائریکشن کے لیے متعین کی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے پیروکار جو اصل میں یہ دونوں خانہ کعبہ کے معمار تھے، تو ان کے اور ان کے پیروکاروں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا. ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا تو اس کے بعد آنے والی نسلوں کا قبلہ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا تابوت سکینہ، وہ تابوت جس میں ان کے من، سلوہ، عصا اور ان کے وہ انیشل وہ جو تختیاں تھیں، وہ جس تابوت میں انہوں نے رکھ رکھا تھا وہ بھی انہوں نے بیت المقدس میں دفن کر رکھا تھا. اور حضرت مریم اور گوشہ نشین ہو گئی تھیں اور الگ ہو گئی تھیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور وہاں پہ ان کو بیٹے کی خوشخبری بتائی گئی تھی. وہ بھی کہاں پہ تھی؟ وہ بھی اسی مقام میں تھی. وہ مشرقی کونے میں تھا، یہ مغربی کونے میں تھا. گویا عیسائی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہودی بھی بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن یہودی اس کے مشرقی کونے کی طرف اور عیسائی اس کے مغربی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. گویا پچھلی امتوں کے قبلے موجود تھے. قبلے کی ضرورت کیوں؟ اصل میں نماز اور عبادت کے دوران سب امت کے یا سب پیروکاروں کی عبادت کو یونیفائی کرنے کے لیے، ایک جیسا کرنے کے لیے، تاکہ کوئی گروہ، کوئی فرقہ، کوئی گروپ نہ رہ جائے. کوئی ایک سمت پڑے گا، کوئی دوسرے سمت پڑے گا، تو ظاہر ہے اس کے درمیان کیا ہوگا؟ وہ سپلٹ ہو جائیں گے، گروپنگ ہو جائے گی، دھڑے بن جائیں گے. تو یونیفائی کرنے کے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اس لیے قبلہ بنایا گیا تھا، تاکہ سب یونیفائی ہو جائیں، سب کی نمازوں کے ڈائریکشن ایک ہوں گے، سب کے رخ ایک ہوں گے، تو سب کی نمازیں ایک جیسی ہوں گی.
امت کے پیروکاروں کو اور نبیوں کے پیروکاروں کو واحد بنانے کے لیے ان کی نمازوں کا مرکز اور محور ایک بنا دیا جاتا ہے. اور مور ٹو اٹ، یاد رکھیے گا یہ قبلہ جو ہے وہ صرف ان کی نمازوں کی ڈائریکشن نہیں ہوتی، یہ ان کی سوچوں کا، ان کے ذہن کا، ان کی محبتوں، ان کی عقیدتوں کا بھی سینٹر اور محور اور مرکز ہے. کیا امت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے دل کی دھڑکن خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی نہیں ہے؟ تو یہ ہے قبلے کا تصور. نماز میں بھی رخ ایک ہوگا، سب امت کی نمازیں اور عبادتیں ایک ہوں گی. یونیفیکیشن اور ایک ہی تصور، فرقہ واریت اور دھڑے بندی سے بچنے کا طریقہ. اور مور اوور جب نظریات، محور، مرکز، عقیدتوں کا فوکس ایک جگہ ہوگی، سب کی دل کی دھڑکنیں ایک جگہ ایک خطے سے جڑیں گی، تو پھر بھی یونیفیکیشن اور اتحاد کا طریقہ آئے گا. تو لہٰذا اس متحد کرنے کے لیے اور یونیفائی کرنے کے لیے ایک فوکس کے ساتھ جوڑا گیا اور اس کو قبلہ بنایا گیا. یہ ہے قبلے کا مقصد. مسلمانوں کی قبلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قبلے کی ایک تاریخ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ مکہ کی بستی میں تھے. مکہ کی بستی میں تو اکثریت کس کی تھی؟ بلکہ سبھی کے سب لوگ، بہت چندہ لوگ یہود اور عیسائی تھے، بلکہ اکثریت مشرکین مکہ کی تھی جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، اور ان کا قبلہ جیسے بھی وہ بدلی ہوئی اور تغیرات والی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کا قبلہ حرم تھا. آپ صلی اللہ علیہ اور ان کی عقیدتوں کا محور اور مرکز بھی حرم ہی تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور نماز کا حکم دیا گیا، اس وقت 5 وقت کی نمازیں نہیں تھی، صبح و شام کی نمازیں تھیں. تو اس وقت قبلہ اول بیت المقدس کو مقرر کر دیا گیا. وہ فلسطین کا وہ بیت المقدس، یہ مکہ کے 9 مسلموں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ ان کی سوچوں میں اور ان کی ذہنوں اور ان کے دلوں میں وہ قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا. یہ کیوں کیا گیا؟ حکمتیں تو وہ حکیم رب سمجھتا ہے، لیکن مفسرین اس کی کچھ حکمتیں وضع کرتے ہیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کو آزمانا چاہتا تھا. یہ جو بالکل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ تصور تو اس بستی میں بھی تھا ہی نہیں. اللہ آزمانا چاہتا تھا کہ اس دین میں داخل ہوئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کا دم بھرتے ہو، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کی اطاعت کے دم بھرنے والے اللہ کے حکم پر اپنے آباء و اجداد کی عقیدتوں کے مرکزوں اور محوروں کو چھوڑتے بھی ہیں کہ نہیں. وہ جن کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کو اور ان کے اپنے دلوں کی لڑیاں جڑی تھیں، اپنی ان دلوں کی لڑیوں کو کاٹ کے اللہ کی محبت کے مطابق وہ لڑیاں پھر سے جوڑتے بھی ہیں کہ نہیں. انہوں نے اپنی باگیں میرے ہاتھ میں تھمائی بھی ہیں کہ میں ان کا رخ جدھر کروں ادھر مڑتے ہیں کہ نہیں، ان کو آزمانے کے لیے. دوسری، ان کے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا جو طریقہ تھا اس کو کاٹنے کے لیے. یہ عادی نہ رہیں کہ ہم نے ہر بات پہ اپنے آباء و اجداد کی نہیں، ہم نے ہر بات پہ رب کی اطاعت کرنی ہے. یہ سکھانے کے لیے یہ ابتدائی طور پر لازم تربیت ہے. یاد رکھیے گا، جب تک یہ تربیت نہ ہو تب تک ایمان اور اسلام میں قائم رہنا آسان نہیں ہوتا. یہ وہی ہے پرانے رنگ کاٹنے والا طریقہ. پھر مشرکین بھرے پڑے تھے مکہ کی بستی میں. اللہ مسلمانوں کا قبلہ اور مشرکین کا قبلہ الگ کرنا چاہتا تھا. ایک نہیں رہے گا، تمہارا سینٹر الگ ہے، ان کا سینٹر الگ. مسلمانوں کو چھانٹ کے نکھار کے مشرکین سے الگ کرنا چاہتے تھے، اللہ ممتاز کرنا چاہتے تھے. تو لہٰذا کچھ ان حکمتوں اور بھی مزید حکمتیں ضرور ہی ہوں گی، اللہ حکیم جانتے ہیں. ان مصلحتوں کے تحت مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ میں مکہ میں خانہ کعبہ کو بنایا گیا ابتدائی طور پہ. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک مسلمان مکہ کی بستی میں قیام پذیر تھے اور مکہ میں رہ رہے تھے، ان کو پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑا تھا. ان کو ایکچولی یہ مسئلہ مشکل نہیں لگا تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان علاقوں کا جغرافیہ دیکھیں تو مکہ سے بیت المقدس کی طرف
کو قبلہ بنا کے اگر نماز پڑھی جائے تو سمت شمال کی طرف بنتی ہے. مکہ سے بیت المقدس شمال کی طرف ہے، لیکن مکہ کی اور حرم کی اپنی آبادی کچھ اس انداز میں ہے کہ حرم اور مکہ کے لوگ اس زمانے میں پورے کے پورے حرم کے جنوب میں آباد تھے. خانہ کعبہ کے جنوب میں ساری کی ساری مکہ کی بستی کی آبادی تھی. تو گویا مکہ کی بستی کے لوگ جب شمال کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کا سمت بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کے لیے بنیادی طور پر ایک ہی تھا. سمت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، ڈائریکشن میں ایکچولی کوئی فرق نہیں آیا. سمت ان کی خانہ کعبہ ہی کی طرف رہی تھی، بس فرق کیا تھا کہ دل میں نیت اور ارادہ اور سمت وہاں کی جاتی تھی. ابھی آزمائش اتنی کڑی نہیں تھی، صرف دل کی حالت کو اللہ نے آزمانے کے لیے کہ دل میں ارادہ اس کا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کا دل اللہ کے پیمانے پہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا. اور ویسے بھی تربیت اللہ آہستہ آہستہ ہی کرتے نا، پہلے دل بدلے تھے پھر عمل بدلے تھے. تو جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی مکہ کی بستی میں یہ ٹولہ رہتا تھا، تب تک فزیکلی ان کو مسئلہ نہیں ہوا تھا، صرف ان کو سوچوں کا محور بدلنا پڑا تھا. جسمانی طور پر سمت وہی رہی تھی، اس لیے یہاں پہ اتنے پریشان نہیں تھے. اب جب ہجرت ہو کر یہ مدینہ گئے، مکہ سے نکلتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. اور ہم تو جاتے ہیں کچھ دنوں کے مہمان بن کے، یہ تو ان کا اپنا بھائی محبت تھی ان کو، تو چپے چپے سے محبت تھی، ان کا تو اپنا آبائی وطن بھی تھا. تو جب یہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، مکہ تو مجھے دنیا کی ساری زمین کے ٹکڑوں سے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور آنسو جاری ہیں. اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا. یہ تو ان کے دلوں کی حالتیں تھیں. مدینہ پہنچے ہیں، مکہ سے یہ ویسے اداس تھے، مکہ کی اداسی ان کو ستاتی تھی، اور ادھر حرم کی یاد بھی نہیں آتی تھی. تو یہ اس حالت میں اب بیت المقدس کی طرف سمت کرنا ان کو ویسے ہی بڑا مشکل تھا، اور اوپر سے بن گئی دوہری مشکل. مدینہ کی بستی کی سمتیں اور جغرافیہ کیسا تھا کہ جب مدینہ کی بستی میں بیت المقدس بالکل شمال میں تھا اور خانہ کعبہ اور مکہ بالکل جنوب میں تھا. پتہ چلا پھر کیا ہوتا تھا. اب جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور بیت المقدس اپنے قبلہ بنا کے رخ کرتے تو ان کی پشت خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتی. وہ حرم جو یادیں جس کی ستا رہی تھیں، وہ مکہ جو یاد بار بار آ رہا تھا، نماز میں اس آبائی قبلے کی طرف اب عملی طور پر تو پشت اب ہوئی تھی. پہلے تو سوچوں میں محور بدلا تھا، دل میں مرکز کو بدلا تھا، لیکن اب ڈائریکشن بھی 180 ڈگریز اپوزٹ ہو گئی. ایسے ہی ہوتا ہے قرآن کے طالب علموں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. پہلے دل بدلتا ہے پھر عمل بدلنا پڑتا ہے. اور یاد رکھیے گا بس اوقات قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت میں پورے کا پورا زاویہ 180 ڈگری بدلنا پڑے گا. بدلا ہے صحابہ نے، مجھے اور آپ کو بھی بدلنا پڑے گا، اس کے لیے تیار رہیے. لیکن یہ یاد رکھیے اس کا اجر بہت بڑا ہے، اس کا انعام وہ جنت الفردوس ہے. اللہ اسے نام کا حریص بنا دے. اب ادھر جا کے وہ شمال کی طرف رخ کرتے تھے تو جنوب خانہ کعبہ کی طرف پشت ہو جاتے تھے. یہ ان پر بڑا بھاری تھا، یہ ان پر گراں تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا یہ عمل نظر آتا ہے کہ آپ تک اس بات کے حریص تھے وَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم پھیر دیں گے قبلہ. اللہ نے کیوں کہا تھا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی صحابہ اکرام کی تو جو دل کی تڑپ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ کاش وہ قبلہ حرم ہی بن جائے، کاش ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھ سکیں. اور پھر یہی رودات جس کا یہاں اور وہ بخاری شریف کی ہم نے کتاب الایمان میں جو حدیث پڑھی وہ واقعہ رونما ہوا. مختلف احادیث کے واقعات موجود ہیں.
کچھ میں یہ آتا ہے کہ سوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں خواب میں تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تھا اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی ہی نئی قبلے کے ساتھ تھی. کچھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے. 4 رکعت نمازیں تھیں، 2 رکعت ادا کی جا چکی تھیں اور دوسری رکعت کے بعد یہ وحی آئی اور آپ ظہر کی نماز میں آپ نے قبلہ بدل لیا. اور وہ جو حدیث ہم نے اس دن بخاری شریف میں پڑھی تھی اس میں عصر کی نماز کا تذکرہ کیا گیا. واللہ عصر کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی، بہر کیف مسجد نبوی تھی. مسجد نبوی کے علاوہ اور کوئی مسجد نہیں تھی. آپ مدینہ ہی میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، امامت فرما رہے تھے اور نماز بھی 4 رکعت ہی تھی. اور نماز کے اندر ہی وحی کی کیفیت آئی. 16 یا 17 سوا 16 یا 17 مہینے گزر چکے تھے کہ جب وحی کے ذریعے یہ قبلہ پھیرا گیا. آپ نماز کی کیفیت میں وحی کی یہ آیات جو اب ہم پڑھیں گے دوسرے سپارے کے آغاز سے، یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں اور اس پہ پورے کا پورا تبصرہ ہوا. فولی وجہ کا آپ اپنے چہرہ پھیر لیں شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف اپنا رخ پھیر لیں. پھر اجتماعی حکم دیا گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں تم لوگ جہاں پہ ہو تم سب اپنے چہرے اس طرف پھیر لو. واحد کو بھی حکم آیا، جمع کو بھی حکم آیا، بار بار آیا، دہرایا گیا. اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم چہرہ پھیرو گے نا تو یہ اہل کتاب جو پہلے تمہارے قبلے سے بڑے خوش تھے یہ سٹ پٹائیں گے بھی، یہ ناپسند بھی کریں گے، ان کو کراہت بھی ہوگی، یہ تمہاری تنقید بھی کریں گے، یہ تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے. اب پھر اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑاتے ہیں، ان کو تم ساری نشانیاں دے دو گے، ان کو تم حرم کی ساری پہچان دے دو گے، یہ نہیں مانیں گے. یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، یہ تو بیت المقدس کے قبلوں کو فرق کر کے پڑھتے ہیں. اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم ان سے نہ ڈرو، اپنے قبلے پر جمے رہو تاکہ اللہ کو تو کسی کو تمہارے خلاف حجت نہ ہو، اور یہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ان کا شکر کرو اور بس اس قبلے کو اپنا قبلہ رکھو. یہ حکم آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کیفیت میں تھے زبردست اطیع اللہ کا نمونہ. وہی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی رویہ دیکھا نا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں چن لیا تھا. ہاں کیوں؟ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہی رویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. ادھر حکم آیا فولی، پھر جا، اطیع اللہ کا نمونہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں پھر گئے، اطاعت الہی کا نمونہ. اسلم کے بعد فوراً اسلمت، نہ تردد، نہ تذبذب، نہ کنفیوژن، نہ ڈاؤٹ، نہ ڈیلے، نہ پوسٹ پونمنٹ، نہ حجت بازی، نہ ہیلا سازی. فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت. اس سے اگلا نمونہ صحابہ اکرام کا. صفیں ہیں، مقتدی موجود ہیں، صفوں کے اندر خواتین بھی موجود ہیں. ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں بس اوقات خواتین اسلام کا مدینہ کی بستی میں مسجد نبوی میں حاضر ہونے کے تذکرے ملتے ہیں. اس نماز کے اندر خواتین بھی موجود ہیں. آپ گھومیں، دیکھ لیا، سمے نہ کر کے اطعنا، اور دیکھ کر فالو کرنا، اتباع رسول. اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست مشاہدہ مسجد نبوی میں ہوتا ہے. صفیں گھوم گئی. امام کو تو صرف ایڑیوں پہ رخ بدلنا ہوتا ہے، صفوں کو گھومنا پڑتا ہے قبلے کو چینج کرنے کی. ہلکا سا سرکہ نہیں تھا، پورے کا پورا ہی گھوم گیا تھا. زبردست اطاعت، کوئی بحث، کوئی نعوذ باللہ مباحثہ ابھی نہیں کریں گے، نماز کے بعد کریں گے، سلام کے بعد کریں گے، دوسری رکعت آ جائے، چوتھی رکعت آ جائے، نہیں. جہاں حکم آ گیا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھ لیا، گھوم گئے. یہ ہوتا ہے مومن. اپنی باغیں، اپنی ڈور اس نے رب کے ہاتھ میں تھما دی ہے. جہاں رب کھینچے گا میں وہاں مڑتا چلا جاؤں گا. میرا رب میری نکیل جدھر گھمائے گا میں گھومتا چلا جاؤں گا. یہ ہے مومن، اور یہ ہے ایمان کا مظاہرہ جو صحابہ اکرام نے کیا. اور کتنا زبردست ڈسپلن، کتنا زبردست نظم و ضبط، اور کتنی زبردست اطاعت. کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو اس لیے کیا کہ آنکھوں کے سامنے وحی نازل ہوئی. آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھومتے دیکھا. ہم بھلا یہ تھوڑا کرتے ہیں؟ ہم نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ آنکھوں کے سامنے وحی. ہم ایسی اطاعت کیسے کریں؟ ایسی اطاعت جیسے مجھے اور آپ کو کرنی ہے. ہمارے لیے ایک اور نمونہ مسجد قبلتین. آپ نے بخاری شریف کی حدیث میں پڑھا
کہ ایک شخص جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ کس پر گیا؟ اس کا گزر ہوا ایک اور قوم کے لوگوں پر. وہ نماز پڑھ رہے تھے, وہ رکوع کی حالت میں تھے. اس نے اعلان کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. وہ غیب میں دیکھنے والا, جن تک آیت اور جن تک سنت اور حدیث کا پیغام آیا تھا یہ غیب تھی. آنکھوں کے سامنے وہی نہیں دیکھی تھی جیسے میں اور آپ نہیں دیکھتے. آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھومتے نہیں دیکھتے تھے جیسے ہم نہیں دیکھتے. یہ غیب سے ماننے والوں بھی وہیں گھوم گئے تھے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے ایک زبردست نمونہ. مسجد قبلتین, دو قبلوں سے جس نماز مسجد میں پڑھی گئی یہ وہ مسجد کے نام سے مشہور ہے. اللہ اطاعت گزاروں کی قدردانی تو کرتا ہے, قیامت تک ان جگہوں کا اور ان انسانوں کا ذکر خیر تو باقی رکھتا ہے. اللہ ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. یہ قبلہ گھوما کیوں تھا, واپس کیوں لایا گیا تھا؟ مختلف حکمتیں ہمیں تفسیر میں سمجھ آتی ہیں. سب سے پہلی وجہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. قد نرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے یقیناً دیکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کا چہرہ پریشانی کے ساتھ, خواہش اور اضطراب کے ساتھ بار بار ہمارے سامنے حاجت روائی کے لیے اٹھ رہا ہے نا, ہم نے دیکھ لیا. ایک عمومی سا اصول دیکھیں, آسمان کی طرف دعا کر کے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے. آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں ایک فطری سی کیفیت ہے, دعا مانگنے میں اس طرح ذرا سرور بھی زیادہ آتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے ساتھ ایک آسمان کا ایک تعلق لگتا ہے کہ اللہ اوپر ہے نا یہ کیفیت, تو یہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال قبلے کے تحویل اور گھومنے کی سب سے پہلی وجہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش, اللہ کے محبوب کی خواہش ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی خواہش کیا, اہتمام کیا. دوسرا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی تھا, وہ اس سے راضی تھے. صحابہ اکرام کی رضامندی کا بھی اہتمام کیا گیا. وہ جو میری خاطر اپنے گھروں کو, اپنے جائیدادوں کو, اپنے کاروباروں کو, اپنے بھوکے پیاسے بلکتے ہوئے بچوں کو یہاں لے آئے ہیں, کیا ان کی مرضی کا خیال اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اس سے راضی ہوئے. پھر مدینہ کی بستی میں بنیادی طور پر مسلمانوں کا معاملہ مشرکین کے ساتھ نہیں, کن کے ساتھ تھا؟ اہل کتاب کی پاپولیشن زیادہ تھی, اور ان کا قبلہ, مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا. تو اس لیے ان کے یہود اور نصارہ کے قبلے سے مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے اور ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مدینہ کی بستی میں اور آئندہ قیامت تک کے لیے حرم کو بنا دیا گیا. اصول بڑا گہرا ہے, یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالی عبادت میں نماز کی افضل حالت تک میں مسلمان کو یہود اور نصارہ کے ساتھ مماثلت رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. قبلہ گھما دیا گیا تھا, قبلہ پھیر دیا گیا تھا, بدل دو قبلہ تم اپنا. تمہارا قبلہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تمہاری نماز کا رخ, چاہے نماز کتنا افضل, کتنا پسندیدہ عمل ہے اور کتنی بہترین عبادت ہے, لیکن یہ تمہاری عبادت کا طریقہ سلیقہ بھی ان کے جیسا نہیں ہو سکتا. وہ رب جو ہمارا قبلہ ان جیسا نہیں رکھتا, وہ رب جو میری نماز کی سمت ان جیسی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ مجھے ویسا پہننے اوڑھنے کی اجازت دے گا؟ وہ مجھے ویسے کھانے پینے کا میرا طریقہ پسند کرے گا؟ وہ مجھے ان کے تہوار اور ان کے رسومات اڈاپٹ کرنے کی اجازت دے گا؟ دعا کرتے ہیں, جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغضوب اور ضالین کے رستے پر نہ چلانا, تو اس کو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو ناپسند فرمایا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے غیر قوم کی پیروی کی وہ گویا انہی میں سے ہے. اور ملعون عمل کی صفت میں, لعنت والے اعمال کی صف میں پوچھا گیا تھا کہ کون سے عمل ملعون ہے, تو آپ نے ملعون عمل کی صف میں کچھ اعمال جو بتائے تھے ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ غیر قوموں سے مشابہت اختیار کرنا. ہمارا تو قبلہ بھی ان سے جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر سے آزما رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو آزما رہا تھا. بتاؤ, میں دیکھوں
नकेल वाकई मुझे पकड़ाई है कि नहीं पकड़ाई? मैं इधर घुमाऊंगा उधर घूमोगे, मैं उधर घुमाऊंगा उधर घूमोगे। आजमाना चाहता था अल्लाह इनको, देखना चाहता था कि अतात इलाही और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस कदर पक्के हैं, हाउ सीरियस दे एक्चुअली आर। यह आजमाइश थी, बार बार घुमाया जाता। याद रखिएगा, मुसलमान और मोमिन जो होता है ना, वो कंपस की सुई कभी देखी है? जहां मर्जी ले जाए घूम के कहां जाती है? नॉर्थ की तरफ चली जाती। ये है मोमिन, घूम के उसका रुख फिर वहीं। मोमिन की भी रजा घूम के घूमता चला जाता है, उसको जहां घुमाओ जहीं घुमाओ घूम के वो फिर रब को राजी करने की तरफ आ जाता है। ये देखना चाहता था कि अभी ये वो मकनातीसियत मेरी महसूस करने लगे हैं कि नहीं। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला बुनियादी तौर पर यहूद और ईसाइयों को खिलाफत से माजूल करना चाहता था। पहले खिलाफत उनको दी गई थी, पहले इमामत से उनको नवाजा गया था, उनको नबियों का खानदान और लड़ी बनाई गई थी। अब इनसे खिलाफत छीननी थी क्योंकि इन्होंने इसके अहल होने का मुजाहिरा नहीं किया था। अल्लाह सुब्हाना ताला इनसे खिलाफत छीन कर इनको माजूल करके अब खिलाफत का ताज, कुंतुम खैरा उम्मतिन का ताज अब उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे रखना चाहता था। इसलिए उनका किबला उनसे डिफरेंशिएट कर दिया गया। नहीं, अब उनका किबला नहीं होगा, अब तुम्हारा किबला अलग होगा। ये खिलाफत का ताज है, ये जानशीनी का ताज है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अशरफुल मखलूकात में उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर रख दिया, उनका किबला अलग और मुमताज करके। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस पस मंजर में इन आयात को पढ़िए। नादान लोग जरूर कहेंगे उन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उसे यकायक फिर गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाए। पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है, कौन उल्टा फिर जाता है। अब समझ आती जा रही है ना, मैंने आपको सब डिटेल। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाने कि मक्का में मैंने जो किबला मुकर्रर किया था उसकी हिकमत क्या है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए तो कुछ भी सख्त साबित ना हुआ जो अल्लाह की हदायत से फैज़याब थे। अल्लाह तुम्हारे उस ईमान को हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। ये किस लिए कहा गया? वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम। असल में हुआ ये कि जब तहवील किबला की आयात नाजिल हुई और किबले को हरम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया, घुमा दिया गया, तो उस किबले की आयात के नज़ूल के बाद कुछ लोगों को ये फिक्र लाहक हुई कि हमारे कुछ अजीज, हमारे कुछ रिश्तेदार जो अपने फौत होने से, जो अब फौत हो चुके हैं और वो पिछले किबले पर नमाजें पढ़ते रहे, उनका मामला क्या होगा। बात समझ में आई? क्योंकि किबले को तो अब घुमाया गया, किबला तो अब खाना काबा बना दिया गया। उससे पहले मुसलमानों की जितनी नमाजें थी वो तो बैतुल मक़दस की तरफ थी। कुछ तो हयात थे, वो तो इस्लाह करके बदल लेते, लेकिन उन लोगों को ये फिक्र हुई कि जो हमारे फौत शुदा अजीज़ व अकारिब हैं या जो शहीद हो चुके हैं वो तो उसी किबले की तरफ, उनकी नमाजों का मामला क्या होगा। यहाँ बुखारी ने इस आयत को कोट किया है, वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम में नमाज को गोया ईमान कह दिया। नमाज गोया ईमान है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे ईमान जाया नहीं करेगा। हालांकि क्या जाया करने का तज़किरा है? अल्लाह तुम्हारी नमाजें जाया नहीं करेगा। तो गोया कुरान की इस आयत की रूह से कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ईमान की पहली तस्दीक और स्टैम्प फिर क्या है? नमाज ही है। अल्लाह तुम्हारे ईमान जाया नहीं करेगा। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, अल्लाह लोगों के साथ बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला। अब वजह एक अल्लाह बता रहे हैं,
ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। तहवील किबला की पहली वजह, अव्वल वजह तो ये है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश, लो हम इस किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो, मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो, अब जहां कहीं तुम हो तुम उस ही की तरफ नमाज करके मुंह करके नमाज पढ़ोगे। ये याद रखिएगा कि आप देखें कि हर ज्योग्राफिकली हर इलाके में, कुराए अर्ज में जिस इलाके में है, नमाज का रुख उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में मक्का या खाना काबा की बस्ती है। हम पाकिस्तानी मगरिब वेस्ट की तरफ और वेस्ट से हल्का सा 1 डिग्री थोड़ा सा हटा के थोड़ा सा साउथ की तरफ करके हम खाना काबा की सिमत यहां से मुतय्यन करते हैं, और हमारा ख्याल है, कुछ लोगों की यह राय है कि शायद किबला मगरिब है। किबला मगरिब हर जगह नहीं होगा। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए किबले की डायरेक्शन या खाना काबा की डायरेक्शन हमारे मुल्क से वेस्ट या मगरिब की तरफ है। अगर आप लंदन में होंगे, अगर आप अमेरिका में होंगे, तो आप मगरिब की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपका रुख खाना काबा जिस तरफ ज्योग्राफिकली है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग जो अभी ज्योग्राफी और इन चीजों से वाकिफ नहीं है, वो समझते हैं कि मगरिब की तरफ। तो बस औकात कुछ लोग कहते हैं जी सूरज किस तरफ गरूब होता है। वो अब अमेरिका जाके आप ये नहीं पूछेंगे सूरज किस तरफ गरूब होता है, मैंने उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। ये सूरज के गरूब होने की सिमत पाकिस्तान के लोगों के लिए है, अमेरिका के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए सिमत मुख्तलिफ और फर्क होगी। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने बार बार कह दिया कि तुम जिधर भी हो अपना रुख और अपनी सिमत उसकी तरफ घुमा दो। और मैंने आपको उस दिन भी अहकामात बताते हुए बताया था कि नमाज की हालत में भी अगर हम किसी ऐसे नए इलाके में जाते हैं जिसके किबले का हमें तायुन नहीं है, तो सबसे पहले तो पूरी तहकीक और उसको मालूम करने की कोशिश करें। लोगों से पूछें, लोकल रेजिडेंट से पूछें, उस घर के आबादकारों से पूछें। लेकिन अगर आप किसी ऐसे गैर इबाद से इलाके में चले जाते हैं जहाँ कोई इंसान भी नहीं है, कोई लोग भी नहीं है, कोई बस्ती भी नहीं है, सूरज के गरूब होने और तलू होने की भी डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा, तो फिर अपने अंदाजे से पड़ी जाती है। और अंदाजे से पड़ी जाने वाली के बाद अगर कमी कोताही दानिस्ता कोशिश के बाद रह जाए तो उस पर मुआखजा नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स एक इलाके में है, उसकी नमाज में उसके किबले की सिमत ठीक नहीं है और वहां का रहने वाला कोई आके उसकी गलत सिमत की निशानदही कर देता है, तो फिर क्या करना है? नमाज ही की हालत में सही निशानदेही किए जाने वाले किबले की तरफ घूम जाना है। मसलन मैं अपनी किसी दोस्त के घर हूं या मैं किसी के घर गई हूं, रिश्तेदार के घर, मैंने जो किबला पूछा या जो तायुन किया वो दुरुस्त नहीं था, अहले खाना आते हैं, तो उन अहले खाना को भी क्या करना है? अगर मैं वो अहले खाना हूं तो मुझे क्या करना है? किसी की गलत सिमत में पड़ी जाने वाली नमाज को देख के उसकी नमाज की सही डायरेक्शन का तायुन उसको नमाज की हालत में बताना है। और जिसको बताया गया उसने भी क्या करना है? बताए जाने वाले सिमत की तरफ अपना रुख नमाज ही की हालत में फेर लेना है। तो कोई अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि तुम क्या करो, तुम अपनी सिमत और अपना रुख जिस तरफ वो फेर लो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई है ये खूब जानते हैं तहवील किबला का ये हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरहक भी है, मगर इसके बावजूद जो कुछ ये कह रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं। मगर तुम्हें अहले किताब के पास खा कोई भी निशानी ले आओ, मुमकिन नहीं कि ये तुम्हारे किबले की पैरवी करने लगे, और ना तुम्हारे लिए मुमकिन है कि तुम उनके किबले की पैरवी करो, और उनमें से कोई करो भी दूसरे के किबले की पैरवी के लिए तैयार नहीं। मैंने भी आपको बताया ईसाई बैतुल मक़दस का मगरबी किनारा और यहूदी बैतुल मक़दस का मशरकी किनारा जो है उसको थामते हैं। और अगर तुमने इस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो यकीनन तुम्हारा शुमार ज़ालिमों में होगा। जिन लोगों को हमने किताब दी है यानी अहले किताब ईसाई और यहूदी, वो इस मकाम को, किसको? किबले को, खाना काबा को ऐसा पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर उनमें से गरोह जानते बूझते हक को छुपा रहा है। कतई एक अम्र हक है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा तुम क्या ना करो, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। आज एक दफा फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान के तालिब इल्म को, कुरान के कारी को फिर क्या पैगाम सिखा दिया? तुम शक करने वालों में से ना बन जाओ। सूरा बकरा के आगाज में
لا ریب فی کہا گیا تھا، آج کہا جا رہا ہے تم ریب اور شک اور تردد کرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ. جب جہاں جو جیسا حکم سورہ بقرہ میں آئے، سورہ نساء میں آئے، سورہ ال عمران میں آئے، سورہ حجرات میں آئے، سورہ نور میں آئے، سورہ احزاب میں آئے، تمہیں مشکل لگے، تمہیں آسان لگے، تمہیں تردد لگے، تمہیں نقصان نظر آئے، تمہیں پریشانی ہو، تمہیں غم ہو، جو بھی ہو، قرآن کا جو حکم آئے اس میں حکمتوں میں شک نہ کرنا، اس حکم کی امپلیمنٹیشن پہ شک نہ کرنا، اس کے درست ہونے پہ شک نہ کرنا، اس کے کہیں فرسودہ ہونے یا اس کے بدل جانے کی ضرورت پہ شک نہ کرنا، سمعنا و اطعنا کر کے اس پر عمل کرتے جانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.